اہل سنت کو خطاب کر رہا ہوں، یہ مسلک بریلوی نہیں ہے، اس مسلک کا عنوان بریلویت نہیں ہے۔ سن لیں، جی کھول کے سن لیں، کان کھول کر سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے کہ کتنے فرقے بن گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے یہ کہ بنی اسرائیل کے 72 یعنی 72 فرقے بن گئے اور میری امت کے 73 بن جائیں گے۔ کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک کے۔ ان کا منہج کیا ہوگا؟ کون سا ناجی فرقہ ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے طریقہ پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ ناظرین، اب ایک طبقہ وہ بھی ہے جو معاذ اللہ استغفر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں۔ اب کن کن کا دکھ ہم آپ کے سامنے بیان کریں۔ اگلی بات، ناظرین، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے لیکن آپ اس معاشرے کے اندر فرقے دیکھیں، یہ کون ہے؟ یہ بریلوی ہے، یہ کون ہے؟ یہ دیوبندی ہے، یہ کون ہے؟ یہ اہل حدیث ہے، یہ کون ہے؟ یہ فلاں ہے، یہ کون ہے؟ یہ چشتی ہے، یہ کون ہے؟ یہ قادری ہے، یہ کون ہے؟ یہ بریلوی ہے، یہ کون ہے؟ نئے نئے نام ہے۔ تو ناظرین، قرآن نے ہمیں مسلمان کہا ہے اور ہمیں مسلمان بن کر ہی رہنا چاہیے، بلکہ حدیث کے اندر بھی یہی جملے آئے ہیں، ایسا کہ وہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سلم المسلم اخو المسلم، یعنی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کلمہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پڑھتے ہیں۔ تو نبی جو گفتگو میں آپ کو سنوانے جا رہا ہوں نا، وہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ انہوں نے یعنی برملا اعلان کیا ہے، کہتے ہیں مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، میں کھل کے بات کرتا ہوں کہ میں بریلویت سے اعلان برات کرتا ہوں، میں بریلویت کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ یعنی انہوں نے کیا کیا جملے کہے ہیں وہ ہم انہی کی زبانی چلو اب سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو اہل سنت سنتے کو ہیں۔ خطاب کر رہا ہوں، یہ مسلک بریلوی نہیں ہے، اس مسلک کا عنوان بریلویت نہیں ہے۔ سن لیں، جی کھول کے سن لیں، کان کھول کر سن لیں، ببا کے کھول کہہ رہا ہوں، ہند بھی سرزمین پاکستان بھی سرزمین یورپ میں مسلک کا عنوان بریلویت نہیں۔ آپ پوچھے دلیل کیا؟ دلیل اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان مجدد دین و ملت، اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان، انہوں نے ساری زندگی کسی کتاب میں اپنے مسلک کا نام بریلوی نہیں لکھا۔ ہم اعلی حضرت نے خود اپنے مسلک کو بریلوی نہیں کہا، ہم ان کی بات مانتے ہیں، ان کے بعد کسی ٹھیکیدار کی بات نہیں مانتے۔ اس مسلک اہل سنت کا، اس مسلک اہل سنت کا کوئی شخص ٹھیکیدار نہیں ہے۔ اگر کسی کو، اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کے پاس ٹھیکہ ہے، جس کو وہ سنی کہے وہ سنی ہے، نکالنا چاہے نکال دے، تو کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے۔ ہم کسی ٹھیکیدار کو نہیں مانتے، کسی فتویٰ باز کو نہیں مانتے۔ اگر مسلک افراد پر آ جائے، اگر ہم سنی نہیں، روئے زمین پر کسی ماں نے سنی پیدا ہی نہیں کیا۔ یاد رکھ لیں، یہ نام اہل سنت ہے۔ 1400 سال سے بڑے بڑے اکابر ہوئے، مگر اہل سنت کا نام بدل کر کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے ساتھ مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا۔
حضور خواجہ اجمیر بھی تھے، مگر اس مسلک کو مسلک اجمیریہ نہیں کہتے، اہل سنت ہی کہتے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء بھی تھے، قطب الدین بختیار کاکی بھی تھے، داتا گنج بخش علی حجویری بھی تھے، مگر عقیدہ اہل سنت ہی رہا، مسلک حجویریہ نہیں بنا، مسلک نظامیہ نہیں بنا، مسلک نبہانیہ نہیں بنا امام نبہانی سے، مسلک سیوطیہ نہیں بنا امام جلال الدین سیوطی سے۔ آپ میری بات کو سمجھ، مسلک اسقلانیہ نہیں بنا، مسلک قسطلانیہ نہیں بنا، امام عینی سے مسلک عینیہ نہیں بنا، قاضی ایاز سے مسلک ایازیہ نہیں بنا۔ امت میں بڑے بڑے اکابر ائمہ آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، تاریخ بھری پڑی ہے روشن ستاروں سے، مگر اہل سنت کا ایک وتیرہ رہا، بڑی سے بڑی کسی شخصیت کے نام پر مسلک کو معنون نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، مسلک عقیدہ وہ جس پر میں اور میرے صحابہ، میں سے مراد حضور کی سنت اور صحابہ سے مراد جماعت صحابہ، یہ نام آقا علیہ السلام نے رکھ دیا تھا اہل السنت والجماعہ۔ اب قیامت تک اس مسلک کا نام بدلنا حضور کے رکھے ہوئے نام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے، آقا علیہ السلام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں، نسبت اساتذہ جو چاہیں آپ کے ہوں میرے بھی ہیں، شیوخ جو چاہیں ہوں، جس سلسلے سے چاہیں منسلک ہوں، جس مدرسہ میں چاہیں پڑھیں، میں اصول سمجھا رہا ہوں آپ کو انڈیا میں، جس کسی عالم اور بزرگ سے چاہیں عقیدت رکھے، یہ سب کچھ جائز ہے، مگر مسلک کا عنوان کسی بھی شخصیت، استاد اور شیخ اور پیر اس کے نام پر معنون نہیں ہو سکتا۔ جو کرے گا وہ سواد اعظم کو چھوٹا سا فرقہ بنانے کی سازش کرے گا، وہ اہل سنت کے ساتھ دشمنی کرے گا، اور اہل سنت کو امت مسلمہ کے 72 فرقوں میں شامل کرنا چاہے گا، 72 فرقوں میں شامل کرے گا، جو اہل سنت کے عنوان کی بجائے کوئی اور عنوان لگانا چاہے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہود میں 71 فرقے ہوئے، نصارہ میں 72 فرقے ہوئے، حدیث پاک، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جتنے فرقے ہوں گے جہنم میں جائیں گے، اور جو جنتی ہوگا وہ ملت ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الجماعہ، وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہ جماعت ہوگی۔ السواد الاعظم، وہ میری امت کی اکثریت ہوگی، وہ فرقہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں عمر بھر فرقہ پرستی کے خاتمے کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ فرقے جہنم میں لے جاتے ہیں، جماعت اہل سنت ہو یا سواد اعظم یہ جنت میں لے جاتا ہے۔ میرے اساتذہ میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، ایک واسطے سے۔ میرے اساتذہ میں حضرت مولانا عبدالحی بحر العلوم مولانا عبدالحی فرنگی محلی بھی ہیں، حضرت مولانا عبد الباقی محدث لکھنوی کے طریق سے۔ تو میں اگر اساتذہ کے نام سے ہم مسلک رکھنے شروع کر دیں تو پھر میں لکھنوی بھی کہلاؤں، کوئی دہلوی کہلائے، مولانا ارشاد حسین رامپوری بھی ہمارے سلسلے اساتذہ میں آتے ہیں، پھر کوئی ہم رامپوری بھی کہلانے لگ جائیں، کوئی حیدرآبادی کہلانے لگ جائے، کوئی بیروتی کہلانے لگ جائے۔ میرے اساتذہ میں امام نبہانی بیروت کے تھے، لبنان کے، تو پھر وہ فرقہ مسلک لبنانیہ بن جائے۔ ہمارے اساتذہ میں امام محمد بن جعفر الکتانی ہیں، جو امام نبہانی اور اعلیٰ حضرت کے بھی شیخ ہیں، اعلیٰ حضرت کے شیخ ہیں۔ آپ میری بات سمجھیں؟ تو پھر ہم مسلک کو مسلک کی تانیہ کہہ دیں۔ شیخ محمد المکی الکتانی، شیخ محمد الفاتح الکتانی ہیں، فاس کے اکابر ہیں، شنقیط کے اکابر ہیں، مکہ اور مدینہ کے اکابر ہیں، محدثین ہیں جگہ جگہ کے۔ تو اگر ہم اپنے مشائخ اور بزرگوں کے نام پر مسلک کو ان کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں تو یہاں 1000 مسلک کھڑے ہو جائیں گے اور اہل سنت دفن ہو جائے گا۔ لہذا اہل سنت کی پہچان کے لیے میری پہلی نصیحت یہ ہے ہند والو کہ مسلک کی کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہ کریں،
نہ کسی مدرسہ کی طرف کریں، نہ کسی پیر کی طرف کریں، نہ کسی خانوادے کی طرف کریں، نہ کسی شہر کی طرف کریں. مسلک کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف اور جماعت صحابہ کی طرف رہے گی. جب آپ اپنے مسلک کو شخصیتوں کی طرف یا مدرسوں کی طرف یا اپنے پیروں اور سلسلوں کی طرف اور شہروں کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سواد اعظم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور آپ فرقے بن جائیں گے، اور فرقے حضور نے فرمایا 72 کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. جنت میں فرقہ کوئی نہیں جائے گا، جنت میں تو سواد اعظم جائے گا اگر جماعت رہے گی، امت کی اکثریت رہے گی. پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورکھ دھندے آپ کے ہیں، جو مسائل آپ کے ہیں، جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں، انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں. وہ اہل سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے؟ وہ جو مصر میں کل اہل سنت ہیں ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ سنی ہیں یا نہیں؟ وہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے وہ فلاں بلا کو جانتے ہی نہیں ہیں. اردن و فلسطین میں اہل سنت ہے کیا کہیں گے؟ عراق میں اہل سنت ہے ان پر کیا کہیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں. یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں. تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ، مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو. میری بات سمجھیں آپ؟ مسلک کو ہند، سندھ اور پاکستان اور بنگلہ دیش سے اوپر نہ کرو، نہ علاقے کو نہ بڑھاؤ. چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت، سوڈان میں بھی اہل سنت، لیبیا میں بھی اہل سنت، لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت، تیونس میں بھی اہل سنت، عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت، ملائیشیا انڈونیشیا میں بھی اہل سنت. ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا میلاد ماننے والوں کا عقیدہ، حضور کی غلامی محبت کا دم بھرنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی 50 مسلمان ریاستوں میں ہے، بلکہ 56 میں سے کم از کم 52 اسلامی ریاستوں میں ہے. وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقف ہی نہیں ہیں، انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی، یہاں کے مسائل سے واقف نہیں. اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورکھ دھندے اور فتوے اور پمفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے گی؟ لہذا مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمہ کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک ہی دھارے میں نظر آئیں، تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے، چھوٹے چھوٹے ندی نالے نہ بن جائیں اہل سنت. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین، قرآن نے ہمیں مسلمان کہا ہے. پہلا سپارہ قرآن کا دیکھیں گے تو نبی یعقوب علیہ السلام آخری وقت اپنی اولاد کو جمع فرما کر یہی بات کہہ رہے ہیں. اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. خیر ناظرین، نبی یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں میرے بعد آپ کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس حالت میں دنیا سے جائیں گے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کہ ہم مسلمان ہوں گے. اب ناظرین، قرآن نے ہمیں کیا کہا؟ مسلمان. اور مسلمان کو جو دو ہی چیزیں فالو کرنی چاہیے، وہ کیا ہیں؟ وہ بھی ہم پڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عن المقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. فرمایا حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، رب العالمین کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. جب تک آپ ان کو مضبوطی تھامے رکھو گے آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. اور ایک حدیث کے اندر فرمایا رب کا قرآن اور میرے اہل بیت. اب ناظرین، جو بندہ قرآن چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ کر اپنی طرف سے دین بنائے، یعنی اپنی طرف سے دین کے اندر اضافہ کرے، معاذ اللہ استغفر اللہ. ناظرین، جو بندہ دین کے اندر اضافہ کرتا ہے، یعنی دین کے اندر پنجابی میں کہتے ہیں وعدہ کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. آپ خود سوچیں
کہ دین تو مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین تو مکمل ہو گیا۔ تو ناظرین اگلی بات، دین مکمل ہو گیا، اب جو بندہ اضافہ کرتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر وہ یہ سوچ رہا کہ دین کے اندر اضافہ کر رہے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ استغفر اللہ قرآن میں بھی کوئی کمی رہ گئی، معاذ اللہ استغفر اللہ حدیث میں بھی رہ گئی، اور یہ بندہ پوری کر رہا ہے استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ ناظرین یقین مانیے دین مکمل ہو گیا، اب ہمیں نہ زیادتی کرنے کی اجازت ہے، نہ ہی ہمیں کمی کرنے کی اجازت ہے۔ یہ بدعت اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت ہی گمراہی ہے، چاہے وہ چنگی ہو، چاہے وہ بری ہو، چاہے وہ مندی ہو، جتنا بھی ہوئے، جیسی بھی ہو، چنگی ہو، مندی ہو، بری ہو، ضلالت ہی ہے، گمراہی ہے۔ تو گمراہی کدھر لے کے جاندی؟ فرمایا جہنم کی طرف۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے، اور یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔